إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منیب. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے حاجی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. جیسا کہ مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے، چند دنوں میں عید الاضحیٰ جیسا کہ ایک عظیم عید مسلمانوں کی آنے والی ہے جس میں بکرا گائیں سب ذبح کی جاتی ہے. لیکن آج اس خطبے کا جو ٹاپک ہے، کیا ایک مسلمان صرف قربانی کرنے سے اسے جنت مل جائے گی؟ کیا ایک مسلمان صرف بکرا ذبح کرتا ہے کیا اسے جنت مل جائے گی؟ ایک مسلمان گائے ذبح کرتا ہے کیا اسے جنت مل جائے گی؟ کیا صرف قربانی کرنے سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت دیں گے؟ جواب ہے نہیں. یاد رکھیں، قربانی کرنا چاہیے، سنت ہے، ثواب ہے. اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ ایک سال قربانی نہیں کرتے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ قربانی واجب نہیں ہے. ہاں، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ قربانی کیجئے. ہاں، لیکن جو سوال یہ ہے، کیا قربانی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ نہیں، صرف قربانی، اچھے اچھے بڑے بڑے جانور لے کے جو ہے نا لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں. کیا صرف قربانی ہم کو جنت میں لے کر جائے گی؟ جواب ہے نہیں. کیوں؟ پہلا ریزن یہ ہے شرک. ایک مسلمان قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر وہ شرک کرے گا، تعویذ لگائے گا، مزاروں کو جائے گا وہاں، تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. یاد رکھیں، اس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ صرف قربانی نہیں، اللہ تعالیٰ کے اصل توحید ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، کیونکہ ہمارے نبی، اللہ نے ان سے کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے اللہ آپ کے اعمال بھی برباد کر دیں گے، چاہے قربانی جیسا اعمال کیوں نہ ہو۔ ایک انسان قربانی کرتا ہے، یہاں تعویذ لگاتا ہے، کہاں سے قبول ہوگا اس کی قربانی؟ ایک انسان قربانی کرتا ہے، اس کے دل میں دیکھیے ایک جو بات ہے، ہم شرک کسے سمجھتے ہیں؟ مندر کے سامنے جھکنا، بت کے سامنے جھکنا، یہی ہم شرک سمجھتے ہیں۔ جبکہ شرک کیا ہے؟ ایک مسلمان دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، شرک ہو گیا۔ شرک ہے، یاد رکھیں، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، کیونکہ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی بھی غیب جانتے ہیں، شرک ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کسی اور کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ ایک انسان ادھر قربانی کرتا ہے، ادھر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، تو نعوذ باللہ اس کی قربانی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ یہاں بھی موجود ہے، مسجد میں بھی موجود ہے، مسجد کے باہر بھی اللہ موجود ہے، جہاں کے پاس بھی اللہ موجود ہے، گھر میں بھی اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ رکھ کے اگر آپ قربانی کریں گے آپ کا قربانی فائدہ نہیں دے گا، یاد رکھیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، جہاڑ میں بھی ہے، تو وہ مسلمان شرک ہے، مشرک ہے وہ مسلمان۔ بلکہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، انہوں نے ان کی کتاب التوحید، توحید مطلب جو ہمارے بارے میں جو نا توحید کا علم، عقیدے کا علم، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے وَيُرْمِي فِي الْمَزْبَلَةِ، اس کی باڈی کو کچرے میں پھینک دو، کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کہاں موجود ہے؟ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے۔ سمجھانے کے لیے مفسرین نے کہا کہ چاند کہاں ہوتا ہے؟ آسمان میں ہوتا ہے، اس کی روشنی زمین میں ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ بلکہ کیونکہ میں نے بعض بچوں سے پوچھا کہ بعض بچوں نے کہا کہ اللہ یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود، نعوذ باللہ۔ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یاد رکھیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ۔ صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ بچوں کو کھلاؤ پلاؤ بڑا کرو، یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کی، ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، کیونکہ بچوں کو معلوم نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، باپ کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو توحید سکھائے۔ بچے شرک کا عقیدہ رکھتے ہیں، بچوں کو بتاؤ کہ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، جس طرح لائٹ اوپر ہوتا ہے روشنی ہر جگہ ہوتی ہے، اس طرح بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے ماں باپ کی، اپنے بچوں کو توحید سکھائے۔ اگر بچوں کے پاس توحید نہ ہو، نبی غیب جانتے ہیں، فلاں فلاں بدتر عقیدہ ہو، تعویذ لگاتے ہو، قربانی کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ قربانی کے بارے میں لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہارا جو توحید ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، یہ قربانی نہیں۔ یہ گوشت تو آپ لوگ کھاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، آپ کے دل میں کیا توحید ہے یا نہیں۔ توحید ہے تب یہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں، کیونکہ جیسا کہ عید الاضحیٰ آنے والا ہے، اس سے پہلے میں اور آپ اپنی توحید کا جائزہ لیں، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ اعمال قبول نہیں کرتے۔ سب سے پہلے اگر شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری قربانی اللہ قبول نہیں کرے گا، جیسا کہ تعویذ وغیرہ ہے۔ دوسری جو چیز ہے نماز نہ پڑھنا، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی یہ قربانی کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ قربانی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے عالم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے فتاوی نور علی الدرب، جلد 32 صفحہ 124، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے مفتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان، یاد رکھے، اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا ہے، لا یثاب علیہ، اس کو قربانی کا کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا، قربانی کا کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ مشرک ہے، کافر ہے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین الرجل والشرک ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا کافر ہے، کافر ہے۔ کافر کو کوئی ثواب ملے گا؟ اگر کوئی کافر ہے بکرا ذبح کرتا ہے اسے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ نماز پڑھنے والا بھی کافر کی طرح ہے،
نماز پڑھنے نہیں پڑھنے والا بھی کافر کی طرح ہے. دیکھیں ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ ان کے زمانے میں, ہمارے نبی کے زمانے میں صحابہ کیا سوچتے تھے؟ العہد الذی بیننا وبینہم فمن ترکہ فقد کفر, جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. صحابہ یہی سمجھتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھتی ہیں؟ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے, کیونکہ فجر کی نماز میں ایک کلمہ اشتہا بھی کیا جاتا ہے اذان میں, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, یعنی کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ نیند سے بہتر نماز ہے. ہم میں سے کتنے لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ قربانی کرنا کمال نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, فیشن کو سے قربانی کرتے ہیں, میں نے ایک بکرا دیا, میں نے بہت بڑا گائے دیا. نہیں, قربانی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کو دیکھتا ہے, ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہاں نماز نہیں پڑھیں گے, وہاں قربانی کوئی فائدہ نہیں دے گا, کوئی فائدہ نہیں دے گا. بلکہ آپ دیکھیں گے جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوتے ہیں. بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ, جو عصر کی نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کے اعمال قبول نہیں کریں گے. مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے, اگر کوئی مسلمان آج عصر کی نماز اگر کوئی مسلمان نہیں پڑھتا ہے, جمعے کے دن اس نے جو نیکیاں کی ہیں پوری نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے. نعوذ باللہ, کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی مسلمان ہفتے کے دن عصر کی نماز نہیں پڑھتا ہے, ہفتے کے دن اس نے جو نیکیاں کی ہے, قرآن پڑھا ہے, صدقہ و خیرات کیا ہے, پورے اعمال برباد ہو جائیں گے. کیوں؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے تو قربانی کہاں سے قبول ہوگی؟ کہاں سے قبول؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان کافر ہے, اس کو قتل کر دیں گے. کافر ہے وہ مسلمان, کیونکہ حدیث میں بتایا گیا ہے. یعنی کہ صرف جو ہے نا قربانی کر کے یہ سمجھنا کہ ہم کو جنت مل گئی. قربانی اصل نہیں, نماز کی قربانی ہے. وقت پہ نماز پڑھنا چاہیے. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, اللہ نے کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. ایک تو ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا برباد ہوگا, نماز پڑھنے والا بھی برباد ہوگا. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جمع کر کے ایک حدیث ذکر کرتے ہیں. دیکھیں کتنی عظیم حدیث. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم 40 سال 50 سال نماز پڑھے تو ہم کو جنت مل جائے گی. حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ طبرانی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے, ان الرجل لیصلی 60 سنہ, اے صحابہ ایک انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنے سال ہے؟ 60 سال. ہم کیا سمجھتے ہیں, میں 60 سال نمازی ہوں, جنت مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يقبل منہ صلاۃ, اس کی کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتے ہیں. 60 سال نماز پڑھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز اللہ نے قبول نہیں کیا. صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا, اللہ کے نبی ایک انسان 60 سال نماز پڑھے پھر بھی اس کی نماز کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع, اس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھا ہے. نماز پڑھنا بھی کمال نہیں, نماز نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کا طریقہ ہم کو معلوم ہے؟ کتنے مرد اور کتنے عورت ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ نبی نے کس طرح نماز پڑھا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ مجھے ایک وقت نکالنا ہے, نبی نے کس طرح نماز پڑھا ہے وہ دیکھنا ہے مجھے. یوٹیوب میں کئی ریکارڈنگ آپ کو مل جائیں گے, کئی ویڈیوز آپ کو ملیں گے, یعنی کہ نبی نے نماز کس طرح پڑھا ہے. یہ اصل ہے چیز, یاد رکھیں. قربانی ہے, قربانی کرے الحمدللہ, نہیں کرے بھی آپ کو گناہ نہیں ملے گا, لیکن افضل ہے کرنا چاہیے. لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ ملے گا, آپ کو شرک, آپ کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. یعنی کہ دوسری جو چیز ہے, اگر ایک مسلمان صرف قربانی کرتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی کوئی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ کچرے لوگ ہم میں سے حرام مال کھاتے ہیں. نعوذ باللہ, یہاں حرام مال ہم لوگ کھاتے ہیں, وہاں قربانی دیتی, کہاں سے قبول ہوگی قربانی؟ کہاں سے قبول ہوگی قربانی؟ یہ ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں, مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک انسان سفر میں رہتا ہے, معلوم ہے کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دعوت المسافر لا ترد, جو انسان سفر میں ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. ایک انسان سفر میں ہوتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا رب یا رب, دعا کرتا ہے اللہ سے, اللہ تو میری دعا قبول فرما. سفر میں دعا کرتا ہے,
پھر بھی آپ وسلم فرماتی ہیں کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. سفر میں رہتا ہے پھر بھی جو ہے نا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی کیوں؟ ایک انسان سفر میں ہے، کیونکہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، اس بندے کی دعا اللہ نے کیوں قبول نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك. جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا بزنس حرام ہو، جس کا کپڑا حرام ہو، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ایک انسان صرف حرام کھانے کی وجہ سے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے تو قربانی کہاں سے قبول کریں گے اللہ تعالیٰ؟ کتنے سے ہم میں سے لوگ جو سود کماتے ہیں نعوذ باللہ، کہاں سے قبول ہوگی ان کی قربانی؟ سود کمانے والے، حرام کمانے والے، یہاں ایک دعا قبول نہیں ہوتی تو وہاں ان کی قربانی کہاں سے قبول ہوگی؟ نعوذ باللہ. تھوڑا سوچ کر دیکھو. دعا ایک معمولی چیز ہے، وہ قبول نہیں ہوتی تو ان کا بکرا گائیں جو قربانی کرتی ان کی کہاں سے قبول ہو؟ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے حقیقی معنوں میں اگر کوئی مسلمان سود کھاتا ہے کل حشر کے میدان میں آئے گا، وہ آئے گا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سود کھانے والا ہے اسے جو ہے نا فرشتے تلوار دیں گے. اسے کیا دیں گے؟ تلوار دیں گے، اور اسے کہیں گے کہ چل اللہ سے جنگ لڑ. کس سے جنگ لڑ؟ اللہ سے. کوئی لڑ سکتا ہے اللہ سے؟ نہیں لڑ سکتا ہے. سود کھانے والوں کو اللہ فرشتے تلوار دے کے کہیں گے کہ چل اللہ سے جنگ لڑ. نہیں ہو سکتا. اللہ کے سامنے کوئی جنگ لڑ سکتا ہے؟ نہیں. کتنے لوگ یہاں ہم میں سے سود کھا کے ان کی زندگی چلاتے ہیں، وہاں ان کی قربانی کا کوئی پریشانی نہیں. یہاں قربانی کرتے ہیں، یہاں سود کھاتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم میں ایک خون کی ندی ہوگی. یاد رکھیں، خون کی ندی. اسلام پانی کا ندی دیکھتے ہیں نا، پانی کا سمندر ہم نے دیکھا ہے. جہنم میں خون کی ندی ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈالیں گے جو حرام کماتے ہیں. حرام کمانے والوں کو اللہ تعالیٰ اس میں ڈالیں گے. یاد رکھیں کتنے لوگ ہی ہم میں سے حرام کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کب ان کو خون کی ندی میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. وہ کیا کریں گے؟ جیسا کہ ہم پانی میں سے بچنے کے لیے ہم سمندر کے کنارے آتے ہیں. کوئی انسان نعوذ باللہ اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے، یعنی کوئی انسان پانی میں ڈوبتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بچنے کے لیے کنارے آتا ہے. وہ انسان جب جہنم میں پانی میں خون کے پانی میں ڈوب جائے گا، بچنے کے لیے اس کنارے آئے گا، فرشتے پتھر پھینک کے ماریں گے، پھر وہ جو ہے نا خون کی ندی کے بیچ میں چل جائے گا. پھر وہ بچنے کے لیے کنارے آئے گا، پھر فرشتے اس کو پتھر ماریں گے، پھر جو ہے نا وہ کنارے چل جائے گا، بیچ میں چل جائے گا. تھوڑا جو ہے رک کر سوچو. ہم قربانی کا بہت سوچتے ہیں، یہاں مال کی قربانی، حلال کمائی بہت ضروری، بہت ضروری. یاد رکھیں حلال کمانے کے لیے ایک ہی چیز یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کلوا من طیبات ما رزقناکم. توحید پر رہو، نیک عمل کرو، اللہ آپ کو حلال کمائی دے گا. آج لوگ حرام کمائی کیوں کماتے ہیں؟ کیونکہ بچوں کو اچھا رکھنا ہے، اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، یہی سوچ کے لوگ حرام کماتے ہیں نا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. آپ کا جتنا رزق ہے اتنا ملنے کے بعد ہی آپ کی موت آئے گی. حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو جتنا رزق اتنا مل کر ہی رہے گا. آج لوگ جو ہے نا سود لیتے ہیں بینک سے، کیوں؟ جلدی ہم لوگ مالدار ہونا ہے. نہیں، آپ مت لو سود مالدار. دیکھیے آپ کو جتنا رزق ہے اتنا مل کر ہی آپ کی موت آئے گی. آپ کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والد کا انتقال ہو، مطلب آخری لمحہ تھا. ان کو انار کھلا رہے تھے. دیکھیے جو بتانے کا جو مقصد ہے، آپ کو جتنا رزق ہے اللہ اتنا دے گا آپ کو. یعنی کہ حرام مت کمو، یاد رکھو حرام مت کمو، لیکن جتنا رزق ہے اللہ آپ کو اتنا دے گا. ہمارے والد کے دوست کا آخری لمحہ تھا، ان کو انار کھلا رہے تھے. انار کا دانہ ہوتا ہے 1 2 3 4. ابھی ان کی روح قبض ہو گئی، ابھی 4 دانہ ان کے منہ میں باقی تھا، کیونکہ ان کے نصیب میں نہیں تھا. 4 دانہ ابھی ان کے منہ میں باقی تھا، لیکن ان کی روح قبض ہو گئی. پھر 4 دانہ جو نا ان کے منہ سے نکال لیا گیا. یعنی کہ جتنا رزق ہے اتنا مل کر ہی رہے گا. تو سود کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ حلال کمائیے. اگر انسان حلال نہیں کمائے گا تو اس کی قربانی کہاں سے قبول ہوگی؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان حرام کماتا ہے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، تو جو ہے نا قربانی کہاں سے قبول ہوگی؟ یاد رکھیں. یعنی کہ صرف قربانی کرنے سے ایک مسلمان کو جو ہے نا جنت نہیں ملتی. اسی طرح ایک اور جو چیز، چھوٹی جو چیز، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کسی کا زمین ہم نے ہڑپ لیا ہے، کسی کا مال ہم نے ہڑپ لیا ہے، کسی کی جائیداد ہم نے ہڑپ لیا ہے، تو کہاں سے ہمارے قربانی قبول ہوگی؟ یاد رکھیں قربانی سے بڑھ کر کیا ہے؟ جہاد ہے. قربانی سے بڑھ کر جہاد ہے. ایک شخص جو ہے نا جہاد کرتا ہے مسلمانوں،
ایک شخص جہاد کرتا ہے، صحابہ بولتی کہ یہ تو جنتی ہے. ایک شخص جہاد کر کے اس کی وفات ہو جاتی ہے، صحابہ بولتی یہ تو جنتی ہے کیونکہ اس نے جہاد کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہوا من اہل النار، وہ جہنمی ہے. جہاد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں. کتنی بڑی فضیلت کی، کتنی اچھی موت ہے کہ ایک مسلمان کو جہاد جیسی موت مل جائے. یعنی کہ صحابہ بڑے تعجب سے پوچھ رہے اللہ کے نبی، اس نے اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا تو لیکن اسے جہنم میں کیوں داخل ہوگا؟ وہ جہنم میں کیوں داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے یہ ایک چادر چھڑا لیا ہے. اس نے کتنا؟ یہ ایک چادر اس نے دوسروں کا ہڑپ کر لیا ہے، ایک بشیٹ اس نے کسی کا لے لیا ہے، اس وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا. جہاد جیسی نیکی بھی جو نا کوئی فائدہ نہیں دے گا. یاد رکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کسی کا زمین ہم نے ہڑپ لیا ہے، کسی کا مال ہم نے ہڑپ لیا ہے، کسی کی جائیداد ہم نے ہڑپ لیا ہے، تو کہاں سے ہماری قربانی قبول ہوگی؟ کہاں سے قبول ہوگی؟ یاد رکھیں. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہتی وہ ایک انسان صرف چادر چرانے کی وجہ سے جہاد جیسی نیکی سے بھی برباد ہو گیا. جہاد میں شہید ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کسی کا مال، کسی کی زمین ہم نے ہڑپ لیا ہے، تو کہاں سے ہماری قربانی قبول ہوگی؟ دیکھیے، ہم نے کسی کی زمین ہڑپ لیا ہے، کسی کی جائیداد ہم نے ہڑپ لیا ہے، قربانی کرنے سے بہتر یہ ہے اس کا پیسہ ہم جو نا کس کو ہم نے قرض لے کے نہیں دیا اسے دو. آپ کسی کے ہم نے قرض لے لیا نہیں دیا ہے، سب سے پہلے آپ اس کے قرض چکاؤ. قربانی بعد میں کریں گے، قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے. ہم لوگ دوسروں کے پیسہ ہڑپ لے کے قربانی کرتے ہیں، کیا فائدہ دے گا قربان؟ سب سے پہلے دوسروں کا قرض. دیکھیے، ایک صحابی رسول، صحابی، ان کے نماز جنازہ لایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نماز جنازہ نہیں پڑھتی نماز جنازہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں؟ صحابی ان کے نماز جنازہ آپ کیوں نہیں پڑھتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پر قرض ہے. کیا ہے؟ ان پر قرض ہے. بس قرض لینے کی وجہ سے آپ سب ان کے نماز جنازہ نہیں پڑھے. آج کتنے ماں باپ ہیں جو قرض لے کے ان کی وفات ہوتی ہے، بیٹوں کو پرواہ نہیں ہوتا ہے. صحیح بات ہے، ماں باپ کے انتقال کے بعد بیٹے پرواہ نہیں کرتے، ان کی جائیداد ملا بس چلے گئے. بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے قرض چکاتے ہیں. بلکہ قرض چکانا ہر مسلمان کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری. اگر میں قرض لوں تو مجھے چکانا ہے. یعنی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہی اگر کہتے ہیں اللہ کے نبی اس صحابی کا جو قرض ہے میں چکا دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے ہیں. پھر ایک مہینے کے بعد وہ صحابی آتے ہیں اگر بولتے ہیں اللہ کے نبی آج بھی اس صحابی کا قرض میں نے چکا دیا، آج بھی اس صحابی کا قرض میں نے دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب قبر میں ان کو سکون ملا ہے. یاد رکھیں، ایک مہینہ کے بعد اب قبر میں ان کو سکون ملا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ قرض لے کے ان کی وفات ہو جاتی ہے لیکن قبر میں ان کو سکون نہیں ملے گا. یعنی کہ قربانی سے بہتر یہ ہے وہ پیسے لے کر آپ نے کسی کو قرض لیا ہے، آپ نے کسی سے آپ سے قرض لیا ہے، آپ نے قرض چکاؤ. آپ سب سے پہلے قرض چکاؤ. یہ 1 روپے بھی قرض ہے. یاد رکھیں، علیم نے کہا کہ ایک پین اگر آپ کسی کے پاس لیتی وہ بھی قرض ہے، یہ ایک پیسہ بھی قرض ہے. ایک مسواک آپ نے کسی کا لے لیا قرض ہے، یہ چکا دو. یاد رکھیں، کیونکہ صرف قربانی سے آپ کو جنت نہیں ملے گی. یاد رکھیں، ساتھ میں آپ کو جو ہے نا یہ بھی کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے قربانی، یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. میرا اور اللہ کا تعلق ہے قربانی. یعنی کہ لیکن قربانی سے بڑھ کر جو ہے نا آپ لوگوں کا حق بھی ادا کرو. یاد رکھیں، صرف اللہ کا حق ادا کرنے سے آپ کو جنت نہیں ملے گی. نماز پڑھیں گے آپ کو جنت نہیں ملے گی، نماز کے ساتھ آپ لوگوں کا حق بھی آپ کو ادا کرنا ہے. دوسروں کو تکلیف نہیں دینا ہے. شوہر ہے بیوی کو تکلیف نہ دے، بیوی ہے شوہر کو تکلیف نہ دے. دیکھیے ایک حدیث مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیے ایسی حدیث ہے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے جو نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عورت ہے نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، حج کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، اپنے گھر والوں کو تکلیف دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی من اہل النار، یہ عورت نار جہنم میں داخل ہوگی. یہاں قربانی ہم لوگ کرتے ہی یہاں پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہاں قربانی کرتے ہی یہاں جو ہے نا دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. ایک عورت نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ کرتی ہے لیکن سامنے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف، اپنے شوہر کو تکلیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت نار جہنم میں داخل ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت ہے صرف واجب نماز پڑھتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، بس زیادہ عبادت صرف واجب نماز پڑھتی ہے، بس
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتی ہیں یہ وہ عورت ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، نہ ہی اپنی زبان سے، نہ ہی اپنی کیریکٹر سے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی من اہل الجنہ، یہ عورت جنت میں داخل ہو گیا تھا۔ قربانی الحمدللہ یہ اصل چیز ہے، اس سے بڑھ کر ہم دوسروں کا حق بھی ادا کریں، اپنے بھائی کا حق ادا کرے، بہن کا حق ادا کرے، شوہر ہے بیوی کا حق ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے شوہروں اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ کتنے لوگ ہیں اپنے بیویوں کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کہاں سے جنت ملے گی؟ ایک عورت ہے سب کچھ عبادت کرتی تھی لیکن اپنے شوہر کو تکلیف دینے کی وجہ سے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ قربانی اللہ کا حق ہے، الحمدللہ اللہ کے حق کے ساتھ ایک مسلمان بندوں کا حق بھی ادا کرے، جو بندوں کا جو حق ہے، ماں باپ کا جو حق ہے وہ بھی جو نا ایک مسلمان جو نا ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح قربانی الحمدللہ ہم لوگ دیتے ہیں، یہ قربانی جانوروں کی قربانی ہے، لیکن ایک اور جو قربانی نفس کی قربانی، ہمارے اندر جو نفس ہے جو انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، چلو فلم دیکھیں گے، چلو غیبت کریں گے، چلو جھوٹ بولیں گے، یہ جو نفس ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی سب سے بڑی قربانی ہے۔ یاد رکھ، سب سے بڑی قربانی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، انسان خواہش کرتے میں غیبت کروں، نہیں غیبت حرام، روک دو، یہ نفس کی قربانی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ جھوٹ بولوں، اپنے آپ پہ بولو کہ نہیں جھوٹ حرام ہے، جھوٹ ایک مسلمان کو جہنم لے کر جاتا ہے، نہیں وہیں رک جاؤ۔ آپ حرام چیز دیکھنا ہے، نہیں حرام ہے، حرام چیز، نفس کو کنٹرول کرو۔ یعنی کہ اگر آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، یہ نفس کی قربانی ہے۔ جیسا کہ سورہ رحمان ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے، ایک مسلمان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مثال طور پر موبائل اٹھاتا ہے فلم دیکھنے کے لیے، پھر چھوڑ دیتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، اللہ سے ڈر کر جو نا فلم نہیں دیکھتا ہے، اللہ سے ڈر کر وہ غیبت نہیں کرتا ہے، جھوٹ بولنے کی خواہش کرتا ہے، نہیں اللہ مجھے دیکھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، حرام کمانے کی خواہش ہوتی ہے، نہیں اللہ مجھے دیکھتا ہے، حرام نہیں کماتا ہے، اس کے لیے دو جنت ہے، جنتان، کتنی جنت ہیں؟ دو جنت ہیں، ایک سونے کا اور چاندی کا۔ پوری جنت جو ہے نا 4 جنت ہے، 2 سونے کی جنت ہے، جو چاندی کی جنت ہے۔ یعنی کہ جو مسلمان اللہ سے ڈر کر جو نا گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے 2 جنت اللہ تعالیٰ اسے دیں گے، 2 جنت۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہی ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کو سکھاؤ، اے میرے بیٹے تم شرک نہ کرو، اے میرے بیٹے تم گناہ جب کرتے ہو تو اسے گناہ ارادہ جب دل میں آتا ہے اعوذ باللہ پڑھ لو آپ۔ یعنی کہ اگر آپ گناہ سے روکتے ہیں اپنے آپ کو، یہ نفس کی قربانی ہے، یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ ایک تو بات ہے گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، جھوٹ ایک مسلمان کو عادت بن جاتی ہے، چھوڑنا مشکل ہے، غیبت عادت بن جاتی ہے، چھوڑنا مشکل ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش کرو آپ، نہیں میں اب غیبت نہیں کروں گا، کنٹرول، اب میں سود نہیں کماؤں گا، یعنی کہ نفس کو پریکٹس کرو۔ جس طرح ہم بچوں کو جو نا پریکٹس کرتی پڑھاتی ہیں، چھوٹا علی بے تے، اس طرح نفس کو بھی جو نا بچوں کو زیادہ تربیت کرو، نہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، حرام نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، نفس کی تربیت کریں گے، یہ نفس آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ یاد رکھیں، یہی نفس آپ کو جو ہے نا ہر بیماری سے، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ یعنی کہ نفس کی جو ہے نا قربانی ہے، یعنی کہ اصل جو چیز ہے انسان جتنا ہو سکے قربانی کرے دین میں۔ یعنی کہ آج کے جو جمعہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا صرف قربانی کرنے سے ایک مسلمان کو جنت ملے گی؟ جواب ہے نہیں، صرف قربانی سے جنت نہیں ملتی ہے، کیونکہ پہلا جو ریزن ہے، اگر آپ شرک کریں گے یہ قربانی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں شرک کرتا ہے ایک مسلمان، یہاں قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دوسری جو چیز ہے نماز نہ پڑھنے والا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی قربانی بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض علماء نے کہا جو نماز نہ پڑھنے والی کی جو قربانی ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہے قربانی، کافروں سے بھی بدتر ہے وہ قربانی، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے شریعت میں۔ تیسری جو چیز ہے، جو مسلمان حرام کماتا ہے اس کی قربانی کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان حرام کماتا ہے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، اس کی قربانی کہاں سے قبول کریں گے اللہ تعالیٰ؟ صرف حرام کمانے والوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کہاں سے قبول کریں گے، جبکہ دعا ہی اس کی قبول نہیں ہوتی ہے۔
چوتھی جو چیز ہے، جو مسلمان کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے، کسی کو قرض لے کے نہیں دیتا ہے، اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایک صحابی جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ انسان ہے جو ایک چادر اس سے چرا لیا، ایک چادر جسے ہم بشیٹ بولتے ہیں، ایک بشیٹ وہ شخص چرا لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ کتنے لوگ یہاں کسی کا پیسہ لے کے جو نا ہڑپ لیتے ہیں، کسی کی زمین لے کے ہڑپ لیتے ہیں، کسی کے، یعنی کہ یہ بات سیدھے دل نہیں مانتا ہے سننے کے لیے، دل نہیں مانتا ہے۔ ہم جب اب بولتے ہی دیکھ ایسا نہیں کرنا، دل نہیں مانتا ہے۔ یہ شیطان ہے، یاد رکھیں، یہ شیطان ہے جو دل کو جو نا عبادت کے وقت، ذکر کے وقت دل کو جو نا ایسا کرتا، نہیں تو یہ مت سن، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جو نا تیرے واسطے نہیں، یہ شیطان کو وسوسہ ہے۔ انسان جب بھی کوئی بات سنے، یعنی کہ قرآن میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں ایسا پڑھو کہ یہ قرآن آپ سے بولتا ہے، یہ قرآن آپ سے بولتا ہے، قرآن آپ سے کہتا ہے کہ گناہ مت کرو، سمجھو کہ قرآن مجھ سے کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ غیبت نہ کرو، یہ سمجھو کہ قرآن مجھ سے بولتا ہے، تب چل کر ہماری اصلاح ہوگی۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم بیانات سنتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اندر اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ ہم بیانات سنتے ہیں پھر بھی ہم غیبت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے، نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، تمام کے لیے بھی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان سوچے میرے اندر کیا برائی ہے۔ اسی طرح قربانی جو اللہ کا حق ہے، اللہ سے حق سے بڑھ کر جو نا ایک مسلمان بندوں کا حق بھی ادا کرے، جو دوسروں کا جو جائیداد ہے اسے لوٹا دے، دوسروں کو تکلیف نہ دے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، دوسروں کا حق ادا کرے، تب چل کر ایک مسلمان کو جنت ملے گی۔ آخر میں جو نفس کی جو قربانی ہے، انسان قربانی تو دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ نفس کی قربانی، یعنی کہ گناہ کی خواہش اگر آتی ہے، اعوذ باللہ پڑھے انسان، یعنی کہ جہاں وہ دوست، جس دوست کے ساتھ وہ بیٹھا ہے، وہاں بیٹھ کر جو نا اسے گانے سننے کی خواہش آتی ہے۔ بعض لوگ برے ہوتے ہیں، دوست برے ہوتی ہیں، اگر آپ کو گانے سننے کی خواہش ہوتی ہے وہاں سے آپ چل جاؤ۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے نفس کو گناہوں سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دو جنت دے گا، ایک سونے کی اور چاندی کی، جیسا کہ اللہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو قربانی ہے اسے قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ قربانی سے پہلے جس چیزوں کی جو اہم ضرورت ہے، قربانی کا اہم چیز ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک مسلمان اپنا تعلق اللہ سے بھی اچھا کرے، بندوں سے بھی اچھا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ قربانی ہم ادا کرتے ہیں اس سے پہلے حرام کام سے، حرام چیز سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی نہیں پہنچتا ہے، آپ کا تقوی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، آپ کا توحید اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ جانور کا گوشت کا ثواب نہیں، بلکہ آپ کا تقوی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تادم میں حیات توحید پر ثابت قدم رکھ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔